ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ زمر میں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ جناب علامہ زین الدین عاملی شہید ثانی علیہ الرحمہ اس آیہ وافی ہدایہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی خلاق عالم اس آیت میں ویسے تو معنی سب کے ذہنوں میں واضح ہیں، لیکن خداوند کریم یہاں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہماری نظر میں جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یقیناً جو صاحبان علم ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے کچھ چیزیں اپنی ضد کے ساتھ صفتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے خبیث و طیب، نور و ظلمت، جنت و نار، بینا و نابینا، دھوپ اور سایہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حقیقت میں یہ علم اور جہل کی دو مثالیں ہیں۔ علم نور ہے، علم طیب ہے، علم جنت ہے، علم سایہ کی منزل پر ہے۔ اسی طریقے سے مخالف ان پر جہل خباثت ہے، جہل نار ہے، جہل نابینا ہونا ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے اور اس کے مقابل میں جہل کی یہ حالت ہے تمام۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ خلاق عالم نے 4 درجات
اپنی مخلوقات میں جو اولین درجے پر ہیں مخلوقات میں، ان میں 4 درجے ہیں، 4 درجے عطا کیے، جہاں پر خداوند کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ 4 درجے بنائے ہیں۔ سب سے پہلی منزل پر اہل بدر کے لیے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، انما المؤمنون الذین آمنوا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یہ صاحبان ایمان کون ہیں کہ ان کے سامنے جب کبھی بھی خدا کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری بارگاہ میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور دوسری منزل پر مجاہدین کے لیے ارشاد فرمایا، فضل اللہ المجاہدین، یقیناً خداوند کریم نے مجاہدین کو فضیلت عطا کی ہے، یعنی جنگ کرنے والا گھر میں بیٹھ جانے والے سے، یا جو جنگ نہیں کرتا یا فرار اختیار کرتا ہے، اس سے جنگ کرنے والا بہت افضل ہے، بہت شرف و منزلت ہے اس کی، جو اللہ کی بارگاہ میں جنگ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، انما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک درجۃ العلی۔ خدا کی بارگاہ میں کون لوگ کہ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ عمل صالح انجام دیتے رہے، تو خدا کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کا بارگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے۔ مگر جب صاحبان علم کی بات آئی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا، آمنوا وعملوا الصالحات وأوتوا العلم اولئک درجہ۔ کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ساتھ میں عمل صالح اختیار کرتے رہے ہیں، اور کون ہے؟ جو صاحبان علم ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے کہ یہ صاحبان علم ہے، اوتوا العلم، صاحبان علم ہے، تو ان کی خدا کی بارگاہ میں ان کا بہت شرف ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ خداوند کریم نے انہیں بہت بڑی منزلت عطا کی ہے۔ تو درجوں کے مطابق بھی جو سب سے افضل درجہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں صاحبان علم کا ہے۔ یہ صاحبان علم کی فضیلت ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ شیطان 70 عابدوں کی موت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی موت سے خوش ہوتا ہے۔ ایک عالم کی موت اس کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت 70 عابدوں کے، کیونکہ اگر ایک عالم زندہ رہے گا تو 70 عابد اور پیدا کر دے گا۔ عابد فقط اپنی زندگی کو کامیاب کر رہا ہے، عالم جو ہے اپنے ساتھ جس قدر لوگ ہیں ان کی زندگیوں پر اس کا فیض آسان ہے۔ یہ عالم کی منزل ہے، یہ علماء کا مقام ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خدا کی روزگرگی پر، ہم خدا کی تقسیم پر راضی ہیں کہ خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور ہمارے مخالفین کو دولت عطا کی ہے۔ دولت ختم ہو جانے والی ہے، علم باقی رہنے والا ہے۔ علم کو بقا کی منزل حاصل ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا علم ہے جس کی منزلت ہو۔ اور آج ہم اس ہستی کے شب شہادت ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، ہمارے 10ویں امام اور مرکز عصمت کے 12ویں تاجدار حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نقی اس کو کہتے ہیں، دونوں القاب مخصوص القاب ہیں۔ نقی اس کو کہتے ہیں جو بالکل پیور ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بالکل پیور، جوہر خالص کو نقی کہا جاتا ہے۔
اور ہادی ہدایت کرنے والا۔ ہر دور میں خدا نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم میں ہدایت کرنے والا ہے۔ یوں تو ہدایت کی منزل پر سب اہل بیت برابر ہیں، سب ائمہ برابر ہیں، مگر وہ ہستی کہ جو صفت کے لحاظ سے بھی ہادی ہے اور لقب کے لحاظ سے بھی ہادی ہے، وہ ہمارے 10ویں امام کو یہ شرف حاصل ہے۔ خاص فضیلت ہمارے 10ویں امام کی ہے کہ لقب بھی ہادی ہے اور صفت میں بھی ہدایت کی منزل پر ہے۔ یہ خاص شرف ہے۔ اور کیا کہنا ہمارے اس امام کا، اور آپ کے والد سے آغاز ہوا بچپنے میں عطائے امامت کا۔ امام تقی جواد علیہ السلام 8 سال کے سن میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد امام علی النقی 6 سال کا سن ہے جب منصب امامت پر فائز ہوئے۔ دشمن اگرچہ تمام امتحانات کر چکا ہے، لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ کفر ہمیشہ بے چین رہا کرتا ہے، کسی طریقے سے حق کو دبا لیا جائے، کسی طریقے سے حق کو زیر نگی کر دیا جائے۔ تو معتصم نے عمر بن فرج، اس کا ایک وزیر ہے جو مشیر ہے، اس نے کہا کہ مولا کو تو زہر دے چکا ہے ہمارے 9ویں امام کو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو تقی جواد کا جو علم تھا، محمد تقی کا جو علم تھا، کیا وہ من جانب اللہ تھا؟ یہ پوچھتا ہے عمر بن فرج سے۔ اس نے کہا کہ ان سے جو علوم ظاہر ہوئے تھے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی سے حاصل نہیں کیا تھا جو علوم ظاہر ہوئے، کیونکہ 8 سال کی سن میں آپ نے خود دیکھا ہے مامون کے دربار میں ان کو کہ انہوں نے امامت کو کس طریقے سے علم کا اجرا کیا۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی شخص نے تعلیم دی ہو، چھپ کے تعلیم دی ہو، خاموشی سے تعلیم کا انتظام کیا ہو سکتا ہے یہ۔ اب درباری ہے کیا کہے گا؟ اس نے بولا ہو سکتا ہے۔ کہا تو وہ تو 8 سال کے تھے، ابھی جو ان کے فرزند ہیں علی ابن محمد، ان کی کیا حیات؟ کہا 6 سال کے ہیں۔ کہا وہ تو چلو پھر بھی بڑے تھے، یہ تو اور چھوٹے ہیں۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ کسی اور سے تعلیم حاصل کریں، ہم ان کے ذہن جو ابھی یعنی چھوٹا بچہ ہے، 4-5 سال کا ذہن ہے، تو اگر آپ عام بچوں کو لیں تو 5-6 سال کا بچہ ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ ہے۔ اب اس منزل پر آپ جو کچھ اس کو پڑھانا چاہیں وہ یقیناً پڑھے گا اور وہی چیز یاد کرے گا، تو وہی سمجھ کے امام سمجھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود کہا تو ابھی 6 سال کا سن ہے، تو اگر ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں اور ان کے اوپر کوئی ایسا ٹیچر مقرر کریں، ایسا استاد مقرر کریں جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق تعلیم دے۔ کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ان تک پہنچے ہم پہنچ جائیں۔ کہا اس بارے میں تمہاری نظر کس پر ہے؟ اس نے کہا یہ پورے بلاد عرب میں جو اپنے علم میں، فقہ میں، حکمت میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ جنیدی، جو تمام بہت سارے علوم میں بہت مہارت رکھتا ہے، اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے کہ جو یہ انتظام کر سکے۔ کہا اس عبید اللہ جنیدی کو میرے دربار میں بلاؤ۔ عبید اللہ جنیدی کو بلایا گیا۔ کہا ہم تمہیں ایک بڑا کام سونپ رہے ہیں اور یہ کام سرکاری کام ہے، تم سرکاری ملازم ہوگے، بادشاہ کے مقرب ہوگے، اس کی حیثیت سے خدمات انجام دو گے۔ اور اس کے بعد عمر بن فرج نے کہا کہ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم علی ابن محمد جو ہیں، ان کے 6 سال ہے، ان کو اس طریقے سے تعلیم دو کہ وہ دین و مذہب کی چیزوں کو بالکل خاموش کر دے، دین سے کہ خدا نخواستہ نفرت کرنے لگ جائے۔ تو یہاں پر عبید اللہ جنیدی کا قول رکھتے ہیں کہ اس نے کہا میں تو مذہبی اسکالر ہی ہوں، میں اس قسم کی تعلیم کیسے دے سکتا ہوں کسی کو کہ جو مذہب سے سرگرداں ہو جائے اسلام سے۔ کہا چلو ایسا نہیں کرو، لیکن یہ تو کر سکتے ہو، اور یہ جنیدی بغض اہل بیت میں شہرت رکھتا تھا، کہا ایسا تو کر سکتے ہو کہ جو ان کے آباء و اجداد کا جو شرف ہے، ان کے ذہن پہ جو فضیلت ہے، ان کو اپنے آباء و اجداد کی ایسی تعلیم دو کہ ان سے ناز اللہ خدا کا نفرت پیدا ہو جائے، یہ تو کر سکتے ہو۔ اس نے کہا ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور چونکہ وہ 6 سال کے ہیں، میری عمر بہت ہے، تو میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں۔ کہا صحیح ہے، پھر بسم اللہ۔ اس کو عبید اللہ جنیدی کو بھیج دیا۔ راوی کہتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد عمر بن فرج
آیا عبید اللہ جنیدی کے پاس اور آ کر اس نے پوچھا یہ بتاؤ اس غلام ہاشمی کا نعوذ باللہ کیا حال ہے؟ یہ سنتے ہی عبید اللہ جنیدی نے کہا خبردار، انہیں غلام ہاشمی نہ کرنا، وہ سردار ہاشمی ہے، وہ عالم ہاشمی ہے۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا؟ کہا جس لیے بھی بھیجا ہو۔ کیا ہوا کیا یہ تو بتاؤ، کیا ہونا کیا تھا؟ پہلا ہی دن تھا جب میں گھر میں داخل ہوا، میں نے کہا صاحبزادے ذرا قرآن کی کوئی سورت تو سنائیے۔ تو انہوں نے کہا نام تم بتاؤ سناتا میں ہوں، نام تم بتاتے جاؤ سناتا میں ہوں۔ کہا میں نے قرآن کی بڑی سے بڑی سورت بیان کی، اور اب انہوں نے جو تلاوت شروع کی ہے اور فقط تلاوت ہی نہیں کہی، میرا خدا گواہ ہے انہوں نے ایسی تلاوت کی ہے کہ مجھے قرآن میں داؤد کا ذکر یاد آ گیا۔ جب داؤد تلاوت کرتے تھے ہر شے وجد میں آ جاتی تھی، ہر شے وجد کرنے لگ جاتی تھی، ہر شے پہ روپ چھا جاتا تھا۔ ایسی تلاوت کہ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ایسی اچھی تلاوت نہیں سنی۔ اور یہ تلاوت کی منزل آئی، پہلی منزل تلاوت کی آئی۔ میں نے کہا چلو اب کچھ اور باتیں چھوڑوں گا۔ میں نے دوسری منزل پر قرآن کی ایک آیت کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے اور پھر یہ آیت کہاں نازل ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے مخاطب ہو کر کہا تم جو یہ محل و وقوع بتا رہے ہو یہ آیت وہاں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت تو فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی، اور تم اس کی تفسیر غلط کر رہے ہو، یہ تفسیر یہ ہے اس کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ابواب میرے سامنے بیان کرنا شروع کیے، خدا کی قسم وہ قرآن کی ہر آیت کے متعلق جانتے ہیں وہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ ان کے علوم کے 6 سال کے سن میں یہ ان کی منزل ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں میں انہیں پڑھا رہا ہوں، ارے میں تو ان سے درس و تدریس حاصل کر رہا ہوں، فیض حاصل کر رہا ہوں۔ یہاں پر روایات مختلف ہیں، کچھ روایات بتاتی ہیں کہ وہی عبید اللہ الجنیدی کہ جب داخل ہوا تھا مولا کے بیت الشرف میں تو سخت ترین دشمن تھا، وہی جب گھر سے باہر آیا ہے تو دوزدار اہل بیت بن کے باہر آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم محمد و آل محمد، یہ فیض علم ہے محمد و آل محمد، یہ فیض علم ہے محمد و آل محمد کا۔ 6 سال کا سن ہے، 6 سال کا سن ہے، اور اس حالت کے اندر اب بادشاہوں کو کر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آزما لیں ہم، آزمائش پہلے بھی کر چکے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ معتصم نے اسی شخص کو بلایا کہ جو ان کے والد کے ساتھ اتنا بڑا مناظرہ کر چکا تھا، یعنی یحییٰ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یحییٰ ابن اقسم کو طلب کیا گیا، مولا موجود ہیں، کہا ان سے سوال کرو۔ یحییٰ نے معتصم سے کہا تم نے کیا میں نے جو ان کے والد سے سوال کیے تھے اس کا اثر تم نے نہیں دیکھا؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا علم دنیاوی علوم ہو، یہ تو وہ علم رکھتے ہیں کہ جو کسی کے بط میں نہیں ہے۔ کہا نہیں میرا حکم ہے سوال کرو۔ کہا اچھا تیرا حکم ہے تو سوال کرتا ہوں، پر ویسے تفصیل یہ 3 سوال اس نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں آپ سے سوال کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں سوال کرو، جو چاہے پوچھنا ہے پوچھو۔ کہا پہلا میرا سوال جو ہے وہ حضرت سلیمان کے بارے میں ہے، دوسرا سوال حضرت یوسف کے بارے میں ہے، تیسرا سوال آپ کے جد علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا پہلا سوال میرا سلیمان کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے دربار میں پہنچائے، تو جن نے کہا تھا کہ آپ کا دربار فارغ ہونے سے پہلے میں پہنچا دوں گا، تو خداوند کریم کہتا ہے کہ وہ اٹھا جس کو ہم نے کتاب سے تھوڑا سا علم دیا تھا، تھوڑا سا علم اس کو دیا تھا، جہاں اس نے کہا کہ میں چشم زدن میں لا رہا ہوں، اور یہ کیا ہی ہے کہ تخت بلقیس دربار حضرت سلیمان میں حاضر تھا۔
اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت سلیمان خود اتنا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ انہوں نے آصف بن برقیہ سے کہا؟ کیا خود اتنا اختیار نہیں تھا؟ تو پھر جب اختیار تھا تو کہا کیوں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا بے شک حضرت سلیمان اختیار رکھتے تھے، ظاہر بات نبی ہے سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، مگر اگر سلیمان اس طریقے کا رویہ اختیار نہیں کرتے، اس طریقے سے نہیں بتاتے، تو ان کے وسیع آصف برقیہ کی منزلت کسی کو پتہ نہیں چلتی۔ جب انہوں نے امتحان لے لیا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی ہی کامل نہیں ہوتا، اس کا وسیع بھی کامل ہوا کرتا ہے، ایسے کو وصایت نہیں دیا کرتا، ایسے کیسے کو، وہ بھی کامل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ امتحان تھا، جب شرف کو پہچانوانا تھا لوگوں کو کہ میرا جانشین ہے کون، آصف برقیہ کا۔ اچھا دوسرا سوال یہ کہ حضرت یعقوب نے سجدہ یہ بتائیں کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے نا سجدہ؟ کہاں یقیناً خدا کے لیے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر حضرت یعقوب برادران یوسف کا حضرت یوسف کو سجدہ، وہ سجدہ کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سجدے کے معنی ہی نہیں سمجھے، سجدہ ہوتا خدا کو ہی ہے۔ اس کی دو تفسیر مولا نے ارشاد فرمایا، سجدہ ہوتا خدا کو ہی ہے، لیکن جو حکم خدا سے غیر خدا کو سجدہ ہو وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ فقط ذات الہی کے سوا کسی کو نہیں ہے، عبادت کا سجدہ۔ مگر جو حکم خدا سے سجدہ ہو، جس طریقے سے فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ عبادت نہیں ہے، اسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ خدا کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرائے، تو اسی طریقے سے برادران یوسف کا اور حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کو سجدہ جو ہے وہ سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے۔ اور یہاں پر واضح ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی پچھلی امتوں میں تھا، رسول اللہ کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، سجدہ فقط ذات الہی کے لیے ہے، اور کسی ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی بھی آپ سجدے میں سر رکھیں فقط ذات الہی ذہن میں ہونی چاہیے کہ خدا کے شکر کا سجدہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیم کی منزل تھی جو آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا تیسری بات کہا یہ بتائیں کہ آپ کے جد نے اپنے زمانے میں جنگیں کی ہیں، جنگ جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جنگ جمل والوں کو حضرت علی نے جانے دیا، آگے ان کو چھوڑ دیا، مگر جنگ صفین سے جو لوگ گئے تھے ان کو جانے نہیں دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ جمل والے جنگ جمل کے بعد مولا سے لڑنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے مکملاً اپنی ہار تسلیم کر لی تھی، ہار مان لی تھی اور اپنے آپ کو تسلیم کر لیا تھا، ماننے تو تیار ہو گئے تھے، تو اس لیے مولا بھی آگے نہیں بڑھے۔ مگر جنگ صفین والوں نے مولا سے جنگ پر آمادہ تھے اور انہوں نے جنگ کا محاذ لگایا تھا، لہذا امیر المومنین نے ان سے جنگ کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے سمندر پیدا کیے، یہ سمندر اگر سیاہی بن جائیں یا اشجار اگر قلم بن جائیں تو بھی ما نفدت بکلمات اللہ، خدا کے کلمات کا ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کے کلمات کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ بتائیے وہ کلمات الہی ہے کون جن کا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک کلمات الہی سے مراد ہم محمد و آل محمد ہیں، جن کے فضائل کا ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے فضائل کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تجھے دلیل چاہیے تو دلیل یہ ہے کہ جب آدم نے یہ سوچا کہ وہ کلمات کیا ہیں جس کے ذریعے سے توبہ قبول ہو، تو کہا ذرا آدم آسمان پر دیکھو، تو آسمان پر دیکھا تو یہی الفاظ جو بار بار میں نے بیان کیے لکھے ہوئے نظر آئے، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم اللسان۔ درود بھیجئے محمد۔
یہ کلمات وہ ہیں جو آدم کی توبہ قبول کرواتے ہیں، یہ کلمات جن کا احسان نہیں ممکن ہے۔ تو یہاں پر روایت کی بتاتی ہے کہ اس کے بعد معتصم نے امام کو جانے دیا، امام کو کہا کہ اب اس کے بعد میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ امام علیہ السلام مدینے میں مقیم رہے، اور امام کا یہ طریقہ تھا، دیکھیے کہ 3 ائمہ ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو تبلیغی زندگی، بہت طویل تبلیغی زندگی خدا کی طرف سے نصیب ہوئی۔ پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دوسرے امام موسی کاظم علیہ السلام، اگرچہ اس میرے مولا کی 14 سالہ زندگی قید میں گزری ہے، لیکن جو عرصہ تبلیغ ہے امامت کا سب سے زیادہ ہے۔ اور تیسرے امام علی النقی علیہ السلام، تقریباً 34 سالہ امامت کا زمانہ ہے مولا کا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے رحمت نہیں دی۔ مولا کا طریقہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتے تھے، اور وہاں پر آپ جس چیز سے تبلیغ کیا کرتے تھے، وہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ 2 صحیفے مولا کے پاس موجود تھے۔ ایک صحیفہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک صحیفہ علویہ امیر المومنین کا صحیفہ، یہ دونوں صحیفے۔ اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ صحیفہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنی احادیث بیان کرتے تھے امیر المومنین اس کو لکھتے جاتے تھے، علی نے لکھا، اس سے صحیفہ علی تیار ہوا۔ اور یہی صحیفے دونوں ہیں کہ ہر امام کے پاس یہ صحیفے موجود رہے، اور آج صاحب العصر والزمان کے پاس یہ صحیفے۔ یہ دور گزرا تو معتصم نے اس کے بعد تاریخ حیثیت سے امام سے اپنے بات میں جو بھی مصروف رہا ہو، پھر امام سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ اس کے بعد واسق کا زمانہ آیا، واسق نے بھی امام سے تھوڑا بہت کیا، لیکن امام تبلیغی زندگی کو جاری رکھے۔ لیکن پھر اس کے بعد اس شخص کا زمانہ آیا کہ جو تاریخ خلافت یا بادشاہت جو گزری ہے اس میں سب سے زیادہ ظالم و جابر بادشاہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو متوکل کہتے ہیں۔ یہ متوکل کہ جس کی بغض کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کاش میں یزید کے زمانے میں موجود ہوتا۔ یہی متوکل وہ ہے جس نے 47 مرتبہ 47 ٹائم یہ بات کی کوشش کی ہے کہ قبر سید الشہداء کو منہدم کر دیا جائے۔ 47 مرتبہ، یعنی اپنی حکومت کے ہر تیسرے مہینے میں یہ کوشش کرتا تھا کہ قبر سید الشہداء کو منہدم کر دے۔ یہ تھا متوکل۔ اس شخص کے جابر ترین دور میں میرا مولا تھا۔ جب یہ پہنچا اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ پتا چلا مدینے میں ہے۔ کہا دونوں بادشاہوں نے ان سے کوئی گواز گوشت نہیں کی، کہا بلاؤ ان کو۔ اس ظالم نے طلب کیا میرے مولا کو سامرا سرمر رائے سے، سامرا کی منزل۔ آپ وہ واقعہ بار بار چن چکے ہیں یحییٰ بن ہرسمہ کا، قبلت و جبلے، کہ جب واپس لے کر آ رہا تھا تو مذاق اڑایا گیا کہ آپ کے جد تو کہتے ہیں کہ ہر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی یہاں پر سے قبریں نہ ہوں، صحرا کے لیے مذاق اڑایا، یہاں پر کس کی قبریں ہیں؟ یہ سب واقعے کو سب نے نقل کیا، تاریخی حیثیت کا واقعہ ہے۔ یہاں پر کہاں قبریں ہیں؟ امیر المومنین کی حدیث کا مذاق اڑایا گیا، کہتے ہیں یہاں پر اڑایا گیا۔ اسی مقام پر، اسی جگہ پر جب قافلہ پہنچا پاگل آنا شروع ہوئے، اس قدر بارش پڑی ہے اور ٹھنڈک ہوئی ہے کہ 300 میں سے 80 آدمی اس کے قافلے کے واصلے جہنم ہوئے، ان کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ تو مولا نے فرمایا اب مانتا ہے میرے جد نے کیا کہا تھا، علی کے قول کو جھٹلاتا ہے، یہی میرے جد نے کہا تھا، زمین کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا۔ تو تھرسمہ کہتا ہے میں امامت کا قائل نہیں تھا، مگر جب اس معجزے کو دیکھا میں آیا، پائے اقدس کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، مولا کو بلایا اور بلا کر
ایک ایسی جگہ پر رکھا کہ جو بہت زیادہ اوباش لوگوں کی جگہ تھی، رہنے کی جگہ تھی. چاہنے والے جب کبھی بھی آتے تھے، ذائبت دل میں محبت کا چراغ ہے، آنکھوں سے آنسو روا، مولا ایسی جگہ پر آپ کو رکھا ہے مولا. مولا فرماتے تھے گھبرانا نہیں، دیکھنا چاہتے ہو ہم کہاں ہیں؟ ذرا دیکھو. آنکھوں پہ اشارہ کیا. کیا دیکھا؟ سامنے باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ایک عجیب منظر ہے. کہا دل ٹھنڈا ہو گیا، گھبرانا نہیں، ہم مجبوری کی حالت میں نہیں ہیں. رکھ دیا مولا کو. اور یہیں سے مولا کی پہلا وہ دور ہے کہ جہاں سے نظر بندی کا آغاز ہوا. آپ کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، گھر میں مولا کو نظر بند کر دیا گیا. ایک دفعہ یہی متوکل بیمار پڑ گیا. اس کی ماں جب کسی طریقے سے تمام علاج کرا چکے، کسی طریقے سے کامیاب نہ ہو سکی، تو اس کی ماں چھپ کے مولا کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ علی ابن محمد، متوکل بہت بیمار ہے، میں جانتی ہوں وہ آپ کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، مگر کیا میں اس بات کی امید رکھ سکتی ہوں کہ آپ اس کی صحت کے لیے کچھ کہیں گے؟ تو یہ میرے مولا کی منزل ہے، وہ شخص جو اتنا ظالم ہو، ان کے کرم سے، جس طریقے سے خدا کا کرم مومنوں آفت کو نہیں دیکھتا، صاحبان کا بھی کرم کی منزل یہی ہے کہ اسی کے منزل پر رکھتے ہیں، اسی کے خداوند کریم کے وارث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو اگر یہ چاہتی ہے تو دوا آپ نے تجویز کر دی کہ جا اور یہ چیز اس کو دے دے. جب وہ صحت مند ہو گیا تو اس کی ماں نے نظر مانی تھی 10,000 دینار امام کی خدمت میں کسی سے بھجوائے. اس کے جاسوس نے متوکل کے وہ چیز دیکھ لی اور دیکھنے کے بعد جا کر کہا کہ یہ تو تمہارے سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، دولت اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے مقابلے پہ جنگ کر سکیں. متوکل نے رات کو اپنے جاسوس جس کا نام سعید تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کے گھر میں رات کی آدھی رات کے وقت جاؤ اور جا کے دیکھو ان کے پاس کیا ہے. سعید بیان کرتا ہے جب میں آدھی رات کے وقت مولا کے گھر میں ابن محمد کے گھر میں داخل ہونے لگا، اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ ایسے میں اندر کمرے سے آواز آئی، اے سعید ابھی ٹھہرو، میں شمع لے کے آتا ہوں، میں روشنی لے کے آتا ہوں. مولا آئے، روشنی لے کر آئے. آپ نے کہا آرام سے اترو، کیا تلاش کرنا چاہتے ہو؟ اس نے دیکھا، پوچھا یہ 10,000 دینار کیسے ہیں؟ 10,000 دینار کیسے ہے؟ کہا کسی نے بھجوائے ہیں، کسی نے بھجوائے ہیں. یہ کہتے مولا نے خاموشی اختیار کی. اسی وقت رات کے وقت دربار میں لے کے گیا متوکل کے، کہا آپ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم کیوں تجھ سے جنگ کرنا چاہیں گے، کیوں اس بات کی میں رکھیں گے؟ کہا پھر یہ دولت پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا اپنی ماں سے جا کے پوچھ، اپنی ماں سے جا کے پوچھ. ماں کے پاس گیا، پوچھا یہ دولت. کہا میں نے تیرے صحت کے لیے مولا سے دعا کروائی تھی اور نظر کے طور پر یہ پیسے بھیجے تھے، نظر کے طور پر یہ پیسے بھیجے تھے. تب اس نے کہا فرزند رسول آپ واپس چلے جائیے. اور تاریخ بیان کرتی ہے ہر ہفتے اس کا یہ دستور تھا، آدھی رات کے وقت مولا کو بلاتا تھا. آدھی رات کے وقت جب سب لوگ چاروں ہو رہے ہوتے تھے، ایذا و تکلیف دینے کے لیے مولا کو بلایا کرتا تھا. ایک دفعہ مولا کو بلایا، اور بلایا تو شراب نوش کر رہا تھا، اور اپنے مولا کو برابر میں بٹھا کر کہا فرزند رسول آئیے میرے ساتھ. آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا گوشت و پوست اس نجس چیز کو قبول نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا مجھے کچھ شعر سنائیے. آپ نے فرمایا ہم شعر و شاعری نہیں کرتے ہیں، شعر ہمیں نہیں یاد ہے. کہا نہیں آپ کو سنانا ہوگا. کہا اچھا تجھے اصرار ہے تو سن. میرے جد امیر المومنین کے کچھ اشعار ہیں. پھر آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہ وہ لوگ جب قبر کی طرف جائیں گے، جب قبر کی طرف وہ لوگ جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ تخت، کہاں ہے وہ جاہ و حشم، کہاں ہے وہ زرین پردے، کہاں ہے وہ ناز و نعم میں پلے ہوئے چہرے، کہاں ہے وہ آسائشیں؟ تو کوئی آواز نہیں دے گا، قبر آواز دے گی. اب وہ چہرے
اب وہ چہرے لاشوں کو کھانے والے کیڑے ان چہروں کو کھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری، نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، حق کھاتے رہے، اذیت دیتے رہے، آج وہ اس حالت میں ہیں کہ کل دوسری چیزوں کو کھاتے تھے، آج کیڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے محل بنائے تھے، اب وہ محل کے اندر ان کے عزیز رہتے تھے، انہوں نے دولت جمع کی تھی، وہ ان کے دشمنوں کے پاس ہے، جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا سب چلا گیا، اب حسرت و یاس کے عالم میں ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے ان شعر کا سننا تھا، اس کا نشہ حرن ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر کہا فرزند رسول آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو یہی طریقہ تھا، رات کے وقت بلایا کرتا تھا۔ ایک اور مرتبہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے، عیسائی نے کسی مسلمان عورت کے ساتھ فعل بد کیا، پوچھا سب سے کہ اس نے بول بلد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جب سزا دی جانے لگی تو کلمہ پڑھ لیا۔ یحییٰ ابن اقسم سے پوچھا، کہا چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے، لہٰذا اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جو کلمہ پڑھے اس سے پہلے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو وہی رات کے وقت طلب کیا گیا، مولا گئے، کہا پوچھا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا تمہارے فقہا کیا کہتے ہیں؟ تمہارے فقہا کیا کہتے ہیں؟ تم بھی تو فقہا کو جمع کر کے بیٹھے ہو، علماء کو۔ کہا فقہا یہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سنسار کرو، اتنے پتھر مارو کہ مر جائے، موت کی منزل پر آ جائے۔ کہا اس کی دلیل یہ ہے، جب فرعون نے موت کو سامنے دیکھا تو دیکھ کر کہا میں ایمان لایا موسیٰ و ہارون کے خدا پر، تو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا جب تو نے موت کو سامنے دیکھ لیا اب کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کو سنسار کیا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام سے بار بار تدبیر لیتا تھا، اور مشہور واقعہ، لیکن واقعہ میں دلیل۔ ایک عورت آئی، دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں، ہر تھوڑے عرصے بعد مجھے دوان ہو جاتی ہوں، تو دلیل جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے دعویٰ کرنے والوں سے، لیکن اہل بیت کے ساتھ یہ الٹا طریقہ ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل نہیں طلب کرتے، جو مدعی ہے اس سے دلیل طلب کرتے ہیں۔ بلایا پھر مولا کو کہ یہ کہہ رہی ہے میں زینب بنت علی ہوں، تو اب اس کو کیسے مسئلہ حل کیا جائے؟ کہا مسئلہ تو بہت آسان ہے، اگر واقعی یہ زینب بنت علی ہے تو اولاد زہرا پر جانوروں نے خون جانور نہیں کر سکتے، حرام ہے اولاد زہرا، اولاد زہرا کا خون جانوروں پر حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ یہاں اولاد زہرا سے مراد، خصوصیت سے علامہ ذیشان حجر جوادی نے پوری تفسیر کی کہ ہاں اولاد زہرا سے مراد ڈائریکٹ اولاد جناب زہرا ہے، امیر المومنین اور جناب زہرا کی جو اولاد ہے، یعنی امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب محسن، اور آپ کی نسل سے آنے والے ائمہ مراد ہیں، اور کوئی مراد نہیں ہے یہاں پر، ان سے یہ مراد ہے۔ کہا اولاد زہرا پہ حرام ہے تو یہ بھیج دو، اگر واقعی زینب ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جانور چھیڑ لیں۔ تو اب یہاں پر موقع مل گیا، کہا آپ بھی تو اس بات کے دعوے دار ہیں۔ کہا میں تو کیا چیز ہے، بالکل جاننے کو، تو کیا سے پہلے آپ، کہا متوکل نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہیں، تو فرزند رسول آپ نے کہا ہم تو حاضر ہیں۔ وہاں پر بھوکے شیر رہا کرتے تھے، 7 یا 8 شیر۔ برکت الصبا کا بہت مشہور واقعہ ہے جو تمام تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے، برکت الصبا متوکل کا مشہور۔ کہا دروازہ کھولا، فرزند رسول آئیے۔ مولا آیا، اوپر سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، جمع کیا گیا کہ دیکھو نعوذ باللہ ابھی بھی اعتماد نہیں آیا کہ ان کو کیا شرف ہے ان کا، سب دیکھ رہے ہیں۔ مولا گئے، مولا نے آگے بڑھے، جانوروں نے جیسے ہی کچھ بو سونگھی ہے وہ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے۔
اب یہ سمجھنے لگے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے نعوذ باللہ ان کو چیر پھاڑ کے کھائیں گے. یہ جانور تیزی کے ساتھ مولا کے پاس آئے اور مولا نہایت اطمینان کے ساتھ علی کا لال کھڑا ہے. مولا نہایت اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ تیزی کے ساتھ آئے, تیزی کے ساتھ آئے. متوکل یہی سمجھا ابھی چیر پھاڑ کے کھائیں گے. وہ آئے, انہوں نے مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا, مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگے, اپنی زبان میں کچھ کہنے لگے. مولا نے ہر ایک کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ہر ایک کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس کے بعد کچھ کہہ کے ان کو گھٹایا تو وہ نہایت افسردگی کے ساتھ الگ ہوئے. مولا باہر آئے تو کسی نے پوچھا تھا مولا یہ کیا کہہ رہے تھے, یہ کیا کہہ رہے تھے جانور؟ کہا یہ کہہ رہے تھے فرزند رسول اے حجت الہی, ہم آپ کے مقام سے آگاہ ہیں, ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں. یہ انسان ہے جو آپ کو نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں, ہم کو پتا ہے آپ کون ہیں. تو وہ انسان جانور سے بدتر نہیں ہے تو اور کیا, جانور سے بدتر نہیں ہے تو اور کیا ہے. کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں, یہی میرا مولا, یہی میرا مولا. اور کیا کہنا مولا کا. آج مجھے مختصراً مولا کے علوم کے وجل پر جو ایک مستند ترین زیارتوں میں سے ہمارے پاس زیارت پہنچی ہے جسے زیارت جامعہ کبیرہ کہا جاتا ہے. عبداللہ نقی نے کہ جن کے ضرورت سے ہی دعائے توسل بھی وارد ہوئی, ایک مرتبہ امام علی النقی علیہ السلام سے درود بھیجئے محمد و آل محمد. مومنین آپ سے التماس ہے, یہ مجالس اور محافل کا سلسلہ آپ مومنین و مومنات کے تعاون سے ہی جاری ہے. خداوند کریم اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ابھی والنٹیئرز آپ کے پاس آ رہے ہیں, جس سے جو کچھ حسب توفیق ہو سکے اس نیک کام میں حصہ لیجئے. خداوند کریم بحق محمد و آل محمد آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو عبداللہ نقی نے مولا سے اس بات کی درخواست کی کہ فرزند رسول آپ مجھے کوئی ایسی زیارت عنایت فرمائیے کہ میں آپ کے آباء و اجداد میں جس کسی کی بھی زیارت پہ جاؤں تو وہ زیارت ہر جگہ پڑھ سکتا ہوں. ایسی زیارت ہو جو ہر معصوم کے لیے ہو. تو امام علیہ السلام نے یہ زیارت جامعہ کبیرہ ان کو تعلیم فرمائی. اس زیارت جامعہ کا معجزہ کیا ہے اور اس زیارت جامعہ کی اہمیت کیا ہے, اس کے لیے محدث قمی اپنے استاد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رشت ایران میں ایک مقام ہے, وہاں کے ایک رہنے والے تھے جن کا نام تھا سید احمد رشتی ابن سید ہاشم رشتی. تو وہ سید احمد رشتی بیان کرتے ہیں کہ وہ نجف اشرف میں محدث قمی کے استاد کے پاس نجف اشرف میں ایک عالم دین کے ساتھ ملنے کے لیے آئے. تو ان عالم دین نے بتایا کہ یہ سید رشتی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جو بہت عجیب نوعیت کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس عالم نے خود واقعہ بیان کیا اور کہا میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود ان سید صاحب سے اس واقعے کو سن لیں. کہا وہ سید صاحب اس وقت تک نجف سے جا چکے تھے. میں پھر تھوڑے عرصے بعد جب کاظمین گیا تو کاظمین میں زیارت میں ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سید رشتی سے پوچھا کہ آپ کے لیے ایک واقعہ ہے کہ جو زیارت جامعہ سے متعلق. انہوں نے کہا ہاں, میں کچھ عرصے پہلے حج کا میں نے ارادہ کیا اور اپنی جگہ سے نکل کے رشت سے نکل کے تبریز پہنچا اور وہاں پر جو تبریز کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے ہم ترک کے ذریعے سے ہم حج کے لیے روانہ ہوئے. قافلہ نہیں تھا, ہم انتظار کرتے رہے, ایک قافلہ ملا تو ہم اس قافلے کے ساتھ شامل ہو کر حج کے لیے روانہ ہوئے. ایک جگہ پر ہم نے قیام کیا, وہاں پر قیام کیا
اور چاہتے تھے کہ رات بسر کریں کہ قافلے والوں نے کہا کہ آگے راستہ پر قطر ہے، تو لہٰذا ہم جتنا جلدی ہو سکے اس مقام کو کراس کر لیں، اس مقام سے گزر جائیں، اسی لیے ہم آدھی رات کے وقت ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ سید رشتی بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ 4-5 افراد تھے، قافلہ تھوڑا آگے تھا، ہم تھوڑا آگے جب پہنچے ہیں کچھ فاصلے کے بعد تو برف باری شروع ہو گئی، برف باری اور بارش شروع ہو گئی، اس قدر شروع ہوئی کہ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ساتھیوں سے بچھڑنے کے بعد ایک مقام پر میں تنہا رہ گیا، میں راستے سے ناواقف کہ کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، اب حیران و پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ کہ ایسے میں بیٹھا ہی تھا میں اس مقام پر کہ میری نظر پڑی کہ گویا سامنے ایک باغ ہے، ایک باغ موجود ہے سامنے۔ پھر میں نے دیکھا کوئی شخص ہے، جیسے باغ میں باغبان ہے، کوئی شخص ہے جو باغ میں کالی کر رہا ہے باغبان۔ اس نے جب مجھے دیکھا وہ میرے پاس آیا اور آ کے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، حج کے لیے جا رہا تھا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ وقت گزاروں، یا تو پیچھے جاؤں یا کس طریقے سے، حیران ہوں کہ کروں کیا، راستے سے ناواقف ہوں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ، ایک جگہ پر لے کے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نافلہ پڑھو گے؟ کہا ہاں۔ کہا تہجد کی نماز پڑھو، نافلہ ادا کرو۔ میں نے نافلہ ادا کی۔ نافلہ ادا کرنے کے بعد میں بیٹھا ہی تھا، وہ آگے میرے پاس۔ کہا تم ابھی تک گئے نہیں؟ کیا تمہیں راستہ یاد نہیں ہوا؟ کہا نہیں، مجھے تو راستہ یاد نہیں ہوا۔ کہا اچھا، اب اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو۔ کہا مجھے زیارت عاشورہ پوری حفظ نہیں تھی، جو کچھ مجھے حفظ تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر تشریف لائے۔ کہا تم ابھی تک نہیں گئے؟ کہا نہیں، مجھے راستہ یاد نہیں ہوا۔ کہا ابھی بھی راستہ یاد نہیں ہوا؟ کہا نہیں یاد ہوا۔ کہا اچھا، آپ زیارت جامعہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو۔ کہتے مجھے زیارت جامعہ بھی مکمل یاد نہیں تھی، میں نے جو کچھ تھا پڑھنا شروع کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ کہا تم ابھی تک بھی نہیں گئے؟ کہا میں نہیں جا سکتا، مجھے راستہ یاد نہیں ہو رہا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ سورج نکلے تو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا نہیں، تم گھبراؤ نہیں، آؤ ہم تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں، ہم تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھے، انہوں نے کہا ہمارے کہ بیٹھ جاؤ۔ میں صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا اور میری سواری کو لینا چاہ رہا تھا، سواری آگے بڑھنے سے انکار کر رہی، آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لگام مجھے دے دو۔ انہوں نے جیسے ہی لگام کو پکڑا، سواری ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ ہم جا رہے تھے، ابھی چند قدم چلے تھے تو انہوں نے کہا یہ بات یاد رکھو، کوئی بھی پریشانی ہو، نافلہ 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 3 مرتبہ کہا۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی بھی پریشانی ہو، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی بھی پریشانی ہو، زیارت جامعہ، زیارت جامعہ، زیارت جامعہ۔ وہ کہتے ہیں ان کے یہ الفاظ تمام نہیں ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا میرا قافلہ سامنے موجود ہے، قافلہ سامنے موجود ہے۔ جو ہی قافلے کو دیکھا کہا تمہارا قافلہ آ گیا۔ میں اتر کے ابھی سوچ ہی رہا تھا یہ تو ترکی کا زمانہ ہے، علاقہ ہے، یہاں تو زیادہ تر عیسائی بستے ہیں، عربیوں کا، ترکوں کا زمانہ ہے، یہاں فارسی جاننے والا کیسے آ گیا؟ میں نے کہا ان سے ذرا پتا تو کروں۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ شرف ہے زیارت، یہ شرف ہے زیارت جامعہ کا۔ اور زیارت جامعہ کیا، جہاں پر امام بیان کرتے ہیں اگر ائمہ علیہم السلام کی معرفت رکھنی ہو، زیارت جامعہ، امام کے مقام کو جاننا ہو، زیارت جامعہ، امام کی فضیلت کو جاننا ہو، زیارت جامعہ، امام کے ذریعے سے توسل کرنا ہو، زیارت جامعہ۔ آپ نے فقط 2 جملے، وقت ختم ہو گیا، فقط 2 جملے، اور امام کی زیارت جامعہ ہے کیا؟ جہاں پر مولا عثمان میں آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ جس کو ہمارے ہر ائمہ نے نقل کیا ہے، سورہ نور کی آیت۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فی بیوت الذین اذن اللہ ان ترفع وذکر اسمہ وذکر اسمہ۔ سورہ نور آئے وافدہ، جہاں خداوند کریم ذکر کر رہا ہے، کہا کہ ہمارے نور کی ایسی مثال ہے جس طریقے سے روشن چراغ ہو جو زیتون کا تیل ہے۔ ذکر کرنے کے بعد خدا ارشاد فی بیوت الذین، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ وہ گھر ہیں جن کو خدا نے بلند کیا ہے۔
گھروں کا ذکر کرنے کے بعد کون گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے جنہیں خدا نے بلند کیا ہے۔ کیوں بلند کیا ہے؟ اس لیے بلند کیا ہے کہ ان گھروں میں ہمیشہ ذکر الہی ہوتا رہتا ہے، ذکر الہی ہوتا رہتا، ہمیشہ ذکر الہی۔ اس کے بعد یہ جملے امام کے، اس کے بعد یہ جملے امام کے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، اب کہنے والا امام کی زبان سے زیارت کر رہا ہے، اے خداوندہ تو نے ان کی ذوات پر درود قرار دیا ہے۔ درود تو اسی نے قرار دیا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود بھیجو، ان کی ذات پر ہمارے لیے درود قرار دیا، یعنی یہ درود ہمارے شرف کو بڑھانے کے لیے درود قرار دیا، اور ان کی ولایت کے ذریعے ہمیں سرفراز کیا۔ ہم سرفراز نہ تھے، سر بلند نہ تھے، ان کی ولایت کا چراغ روشن ہوا، سر بلند ہو گئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہی درود وہ ہے، یہی درود وہ ہے جو ہماری خلقت کو پاکیزہ کرتا ہے، یہی درود وہ ہے جو ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے، یہی درود وہ ہے جو تزکیہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ، یہی درود وہ ہے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہی درود ہے، یہی درود ہے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہی درود کی منزل پہ ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے امام علیہ السلام قرآن کی آیتوں سے نسبت دے رہے ہیں، ربنا درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خداوندہ دعا کرتے ہیں، خداوندہ کجی کو جو میرے دل میں تھی، اس کے بعد جب تو نے مجھے ہدایت دے دی تو اب واپس نہیں پلٹانا، بلکہ اپنے رحمت کے احاطے میں مجھے لے لینا، کیونکہ تو رحمت کا عطا کرنے والا، وہاب رحمت کا عطا کرنے والا ہے، ہر رحمت تیرے عطا کرنے والی۔ اس کے بعد امام کا جملہ ہے، امام بتا رہے ہیں، ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، پھر اس مقام پر یہ کہو، خداوندہ خدا کو ذات کو پکارو، اس کے بعد مخاطب ہو اولیاء اللہ کی طرف، اے اولیاء الہی، اے ولی اللہ، اے خدا کے دوست، میرے کچھ گناہ، دیکھیں زیارت کیا جملہ ہے، میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو خدا اور میرے درمیان حائل ہیں، میرے گناہ کچھ ایسے ہیں جو میرے اور خدا کے درمیان حائل ہیں، اور ان پردوں کو ہٹانے کے لیے آپ کی نسبت کے سوا، آپ سے توسل کے سوا مجھے کوئی راہ سجائی نہیں دیتی ہے۔ فقط آپ کا توسل ہے جس کے ذریعے سے میں ان پردوں کو چاک کر سکتا ہوں، تو لہٰذا آپ کی رضا کے ذریعے سے میں ان پردوں کو چاک کر سکتا ہوں۔ آپ میری مدد فرمائیے تاکہ ان پردوں کو چاک کر دوں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے امام فرماتے ہیں کہ معرفت کی اس منزل پر پہنچو کہ خدا کو مخاطب کر کے کہو، خداوندہ اگر میں تیری بارگاہ تقرب میں محمد و آل محمد سے زیادہ کسی کو قریب جانتا، کسی کو، کیا جملہ ہے، خداوندہ اگر میں تیری بارگاہ میں محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کو قریب جانتا، میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا، مگر ان کے سوا کون ہے جو تجھ سے قریب ہے؟ تو تجھے ان ذوات کا واسطہ، تجھے ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ یہ زیارت جامعہ ہے جس نے زیارت کا سلیقہ بھی بتایا، دعا کا سلیقہ بھی بتایا۔ بس سرباب اعضاء، یہ میرا امام اس قدر سختی میں زندگی بسر کی، اس قدر مصائب میں زندگی بسر کی۔ اور ایک عجیب روایت میں نے دیکھی کہ امام پر اتنی غربت تھی کہ امام کے گھر میں جو مقدرات تھیں وہ ایک وقت میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، ایک وقت میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ جس چادر سے ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے وہ چادر فقط ایک تھی، وہ چادر فقط ایک چادر تھی۔ وہ بیویاں بار بار ایک کے بعد ایک چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھتی تھی۔ ہائے رے غربت! آج کوئی ایسا غریب ہوگا
آج کوئی ایسا غریب ہو ایک چادر نہ ہو، جو دنیا کا مالک ہو ایک چادر نہ ہو، فقط ایک چادر تھی، مقدرات، بار بار نماز پڑھنی ہوتی تھی، ایک کے بعد ایک نماز پڑھتی تھی۔ مگر میں ان بیویوں کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے بیویوں، اے مقدرات، چادر تو تھی نا، چادر تو تھی نا، مگر ہائے زینب، ہائے زینب، وہ زینب کہ جس کے باپ نے زندگی میں زینب کو کھلے سر نہ دیکھا ہو، وہ زینب ایک چادر تھی، اور وہاں پر منزل ہے۔ یہی وجہ تھی نا، میں بار بار لکھ رہا، پڑھنے کو دل چاہتا ہے، جس کے باپ نے کبھی کھلے سر نہ دیکھا ہو۔ یہی وجہ تھی جب شام غریبہ میں امیر المومنین کی سواری آئی تھی اور علی زینب کے سامنے آ گئے تھے، چہرے کو وعدے کیا تھا، پردے کو اٹھایا تھا، اور زینب نے دیکھا تھا میرا بابا موجود ہے۔ زینب تڑپ گئی تھی، زینب تڑپ گئی تھی۔ زینب نے پیچھے مڑ کے بیویوں سے کہا تھا، اے بیویوں، کسی کے پاس اگر جلی ہوئی چادر بھی ہے تو دے دو۔ زینب کے باپ نے کبھی زینب کو کھلے سر نہیں دیکھا۔ ہائے رے بے کسی، ہائے رے غربت۔ اور میں امام سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، امام حسن عسکری سے عرض کروں، مولا بڑی سخت زندگی گزری مولا، بڑے مصائب جھیلے مولا، مگر مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا نا بابا، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازے کو لٹایا نا مولا۔ آپ جوان تھے نا، موجود تھے نا۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ مگر ہائے، مجھے ایک اور جوان یاد آ گیا، ایک اور جوان یاد آ گیا۔ 11ویں محرم تھی، 11ویں محرم تھی، جب اہل حرم کا قافلہ گنج شہیدہ سے گزرا، گنج شہیدہ سے گزرا، میرے مولا نے دیکھا، زین العابدین نے دیکھا میرے بابا کا لاشا، بابا کا لاشا بغیر کفن کے پڑا ہے، سایہ نہیں۔ مولا کا رنگ وق ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا۔ جناب زینب نے جب یہ حالت دیکھی، زین العابدین کو دیکھا، زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، سواری سے گرا دیا۔ میرے مولا متوجہ ہوئے، پھپھی اماں کے پاس آئے، پھپھی اماں کو اٹھایا۔ زینب نے کہا، بیٹا یہ کیا حالت تھی بیٹا، یہ کیا حالت تھی بیٹا۔ میرے مولا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، پھپھی اماں آپ انصاف کیجئے گا، آپ انصاف کیجئے گا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن کے پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما، مرحومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما، حج و زیارات کے مشتاق حج و زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما، جو لاولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین رشتے عنایت فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین رزق عطا فرما، خداوندہ رزق واسع عطا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دعائے صحت کی اپیل ہے نسیمہ خاتون اور جو بھی ہوئی جہاں جہاں بھی بیمار خداوندہ امام علی النقی کا واسطہ صحت کامل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد اقبال لال جی، ثابت علی، سرور جان، عمل جان، افتخار علی اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات